بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو جماعت ہشتم کی اردو پڑھا رہی ہوں اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 17۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شہری دفاع۔ ہمارا اس سبق پر ایک لیکچر پہلے ہو چکا ہے، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو پیراگراف ہے میں اس کو پڑھتی ہوں، مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ نے ساتھ ساتھ لکھ بھی لینے ہیں اور یاد بھی کر لینے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بروقت ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ دی جائے یا اس کی ٹریننگ لی جائے کہ اگر کوئی اس طرح سے حادثہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں یعنی ہمارے ملک میں اس چیز کا شعور جو ہے، اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کوئی بھی جب حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو زخمی افراد جو ہیں ان کے گرد جھمگٹا تو بہت ہوگا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا ہوگا کہ اب اس مشکل گھڑی میں، اس تکلیف میں جو متاثرہ شخص ہے اس کی کیسے مدد کی جائے۔ تو جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد وقت پر ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں۔ دم توڑ دیتے ہیں یعنی وفات پا جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا پھر عمر بھر کے لیے ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ہمارے بھی ذہن میں فوراً یہ سوال آیا ہے کہ اگر ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم ایسا کیا کریں کہ متاثرہ شخص جو ہے اس کی جان بھی بچائی جا سکے اور اس کی تکلیف کو بھی کم کیا جا سکے۔ ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے یعنی انہیں روکنے کے لیے، انہیں کم کرنے کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے آس پاس پر نظر رکھنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ یعنی ہم جہاں رہ رہے ہیں، جس محلے میں، جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی مشکوک شخص جو ہے وہ کوئی غلط حرکت نہ کرے، کہیں بم نہ رکھ دے یا کوئی بھی اور جو ہے وہ غلط ایسا کام نہ کرے جس سے عوام کو نقصان پہنچے۔ تو پہلا بحیثیت پاکستانی یا شہری ہمارا پہلا فریضہ کیا ہوگا کہ ہم نے اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے کہ دشمن جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی غلط حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو ہمیں وہاں جھمگھٹا نہیں بنا لینا چاہیے، یعنی ہجوم نہیں کر لینا چاہیے، وہاں پر اکٹھ نہیں کر لینا چاہیے اور رش نہیں بنا لینا چاہیے۔ اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر ہمیں تو تربیت تو ہم نے لی ہوئی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اب مریض کے ساتھ یا متاثرہ شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، تو ہمیں وہاں پر رش بھی نہیں کرنا، ہم نے وہاں سے ایک سائیڈ پہ ہو جانا ہے تاکہ جو لوگ بھی انہیں ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے آئیں ان کو کسی طرح کے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اچھا ضروری ہے۔ اب کوئی ہنگامی حالت ہو جاتی ہے، کوئی کہیں آگ لگ جاتی ہے یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، عمارات ہیں بڑی ان کو خالی کرانے کے لیے راستوں کا تعین یعنی واضح کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔
تو ان بڑی بلڈنگ سے، ان بڑی عمارات میں سے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ لازمی واضح طور پر کہیں لکھا جانا چاہیے یا ان کا تعین کر دینا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راستے ہیں، ان سے عوام جو ہے یا عام لوگ جو ہیں وہ باہر نکل سکتے ہیں، اور ان سے عوام کی آگاہی اشد ضروری ہے۔ اور جتنے بھی باہر جانے کے راستے ہوں کسی بھی بڑی بلڈنگ سے، جیسے کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی ہسپتال ہے، کوئی پلازا ہے، کوئی شاپنگ مال ہے، تو جہاں پر بہت زیادہ رش ہو یا بڑی عمارت ہو تو وہاں پر جو باہر جانے کے راستے ہیں ان کا بتانا چاہیے، اور عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے، کس راستے سے اس عمارت سے باہر جایا جا سکتا ہے۔ آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر آگ لگ گئی ہے، تو جن چیزوں سے آگ بجھائی جا سکتی ہے، جن آلات سے آگ بجھائی جا سکتی ہے، ان کا ان عمارات میں ہونا، ان بلڈنگز میں ہونا بہت ضروری ہے۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے۔ اب اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں کہیں آگ لگ گئی ہے، کسی گھر میں، کسی عمارت میں آگ لگ گئی ہے، تو ہم نے کیسے ابتدائی طبی امداد دینی ہے؟ ہم نے جو مریض ہوں گے یا زخمی ہوں گے، متاثرہ شخص ہوں گے، ان کو ہم نے کھلی ہوا میں، تازہ ہوا میں باہر لے کر آنا ہے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے۔ اب جہاں دھواں زیادہ ہوگا وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں، تو ان کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے، یعنی جیسے بٹن وغیرہ ہیں وہ کھول دینے چاہیے، اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے اور آگ کی وجہ سے کوئی زخمی ہے یا متاثرہ ہے، جیسے کوئی بے ہوش ہو گیا، تو ہم نے اس کو کس طرح سے ابتدائی طبی امداد دینی ہے۔ حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں حمائل کر دینا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اگر حادثہ کوئی ہو جاتا ہے اور اس حادثے میں کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک تکونی پٹی بنا لینی ہے اور بازو کو گلے میں ڈال دینا ہے۔ یہ سامنے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ تکونی پٹی بنائی گئی ہے اور کس طرح سے بازو کو حمائل کیا گیا ہے گردن میں۔ اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کھچیاں، تختیاں ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر اوپر پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سہارا مل جائے۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہڈی ہاتھ کی، جس ہاتھ کی یا بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی سائڈوں پر ہم نے کھچیاں یا تختیاں رکھنی ہیں، یعنی لکڑی کے جو ہوتی ہیں تختیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ رکھنی ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا سہارا مل جائے، تکلیف جو ہے مریض کی، متاثرہ شخص کی، وہ کم ہو جائے۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو، یعنی خون کا اخراج بہت زیادہ ہو رہا ہو، تو کپڑے کی گدیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھی جائیں تاکہ خون کا اخراج بند ہو جائے۔ تو ایک کپڑا لے کے اس کی موٹی سی تہہ بنا کے اسے ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر زخم پر رکھی جائیں، بھگو کر زخم پر رکھی جائیں تاکہ خون کم سے کم جو ہے وہ خارج ہو۔ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر کہیں پر آگ لگ جاتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سلنڈر گیس کا پھٹ جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے یا کسی شخص کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیں۔ اب جو متاثرہ شخص ہے اس کو کہیں کہ فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لے، چھپا لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ یہ آپ کو تصویر میں ساتھ دکھایا جا رہا ہے، جس طرح سے وہ سامنے لڑکا جو ہے وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس طرح سے زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، کھیس، دری یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ اگر آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ اب احتیاط کیا کرنی ہے
کہ جس شخص کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے اس نے بھاگنا نہیں ہے، ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی یعنی تیز ہو جائے گی۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے کیا سیکھا کہ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر کسی شخص کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ ہم نے دینی ہے، ہم کس طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ حامد نے پوچھا، ابا جان اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو اس کو ابتدائی طبی امداد کس طرح دی جائے؟ ابا جان نے بتایا کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو سب سے پہلے اس شخص کو الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالا جائے اور اس کے بعد اسے سیدھا لٹا کر مصنوعی طریقے سے اس کا سانس بحال کیا جائے۔ تو اگر پانی میں کوئی شخص ڈوب گیا ہے تو اس کو ہم نے جب باہر نکالا تو اس کو ہم نے کیسے ابتدائی طبی امداد دینی ہے؟ ہم نے اس کو الٹا لٹا لینا ہے اور اس پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ اس کے منہ سے پانی نکل آئے، اس کے پیٹ میں جو نہیں چلا گیا وہ نکل آئے، اور پھر اس کو مصنوعی طریقے سے سانس جو ہے اس کی بحال کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، اگر کسی شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو جہاں سانپ نے کاٹا ہے اس جگہ سے 4-5 انچ اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہو رسی یا کپڑے وغیرہ کو کس کر باندھ دیں۔ اب آپ یہاں سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بلو ربن سے یا بلو کپڑے سے دیکھیں کس طرح سے باندھا گیا۔ اب جہاں ریڈ نشان سرخ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس جگہ پر اگر سانپ نے کاٹا ہے تو اس سے تھوڑا اونچا کس کر یعنی زور سے جو ہے وہ سختی سے کپڑا جو ہے وہ باندھ دیا جائے اور سانپ کے زہر کو فوراً کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دیں۔ متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے دھوئیں اور مریض کو وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہسپتال پہنچایا جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے سامنے ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے کہ کسی کو زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے جیسے بچھو ہے یا سانپ وغیرہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہے اس سے اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہو، انسان کی باڈی میں خون پہنچ رہا ہو اس طرف ایک کپڑا جو ہے وہ سختی سے باندھ لینا چاہیے اور پھر اس کو کورید کر زہر کو باہر نکالنا چاہیے اور پھر جو متاثرہ جگہ ہے اس کو صابن اور پانی سے دھو لینا ہے۔ اس طرح سے ہم فوری مدد جو ہے وہ مریض کو متاثرہ شخص کو پہنچا سکیں گے اور اس کے بعد بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر وقت ضائع کیے بغیر مریض کو ہسپتال پہنچا دینا ہے۔ حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ بات چیت بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، بڑے شوق سے توجہ سے سن رہا تھا۔ ابا جان نے گفتگو ختم کی تو کہنے لگا، ابا جان ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ ابا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا، ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہوں اور فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں۔ یعنی ابا جان اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر فرسٹ ایڈ باکس ہمارے پاس ہے اور ہم نے تھوڑی سی تربیت حاصل کی اور پھر اس کی پریکٹس ہم نے کی ہو، مشق ہم نے کی ہو، تو پھر یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ حامد کے پوچھنے پر ابا نے بتایا، فرسٹ ایڈ باکس ایسا ڈبہ ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر، آیوڈین کی بوتل، بورک ایسڈ، زخم پر لگانے والا مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ایڈ باکس جو ہے ابتدائی طبی امداد کے لیے جو باکس بنایا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور اس کا ہونا ہر گھر میں ضروری ہے کہ کسی بھی گھر میں کسی بھی طرح کا حادثہ پیش آ جائے تو ہم بجائے اس کے کہ زیادہ نقصان ہونے دیں، ہم متاثرہ اشخاص کو بر وقت طبی امداد جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ حامد کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا، حامد کے پوچھنے پر کہ کیا محکمہ شہری دفاع کا کام صرف لوگوں کی ابتدائی طبی امداد دینے تک محدود ہوتا ہے؟ ابا جان نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے۔
فعال رہتا ہے، متحرک رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے. یعنی امن کا زمانہ ہو یا جنگ، دونوں صورتوں میں یہ کام میں مصروف رہتا ہے. اس کے ملازمین یعنی اس میں کام کرنے والے جو یہاں سے تنخواہ لیتے ہیں، یہاں نوکری کرتے ہیں، اور رضاکاروں کو، رضاکار یعنی جو اپنی مرضی سے بلا معاوضہ کام کرتے ہیں، ان کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ، مہارت کمال یعنی اچھے طریقے سے ایک کام کو سیکھ لینا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر اونچائی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت محفوظ طریقے سے نکالنے، اور بلند و بالا اونچی عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے. جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رکھنے کے طریقے بتاتا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، رینگ کر یعنی پیٹ کے بل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا. تو سیڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ محفوظ ہوتی ہیں. اگر کہیں پر بم دھماکے کا خطرہ ہو، جیسے جنگ ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو سیڑھیوں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہ زیادہ محفوظ ہوتی ہے. اور خندقیں کھود کر یعنی حفاظتی گڑھے جو ہیں، خندقیں جو ہیں وہ کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں. تو یہ دیکھا ہم نے، اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ شہری دفاع کا محکمہ جو ہے یہ صرف ابتدائی طبی امداد ہی نہیں دیتا، بلکہ یہ ہر طرح سے امن کے دن ہو یا جنگ کے دن ہو یہ حرکت میں رہتا ہے، اور یہ اپنے رضاکاروں کو، اپنے ملازمین کو تربیت دیتا ہے کہ رسے کے بغیر بلندی پر کیسے چڑھنا ہے، آگ کیسے بجھائی جائے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے کیسے بحفاظت نکالا جائے، اور بلند و بالا عمارتوں سے مریض کو، متاثرہ شخص کو کیسے نیچے لایا جاتا ہے. یہ ساری تربیت جو ہے یہ محکمہ شہری دفاع اپنے رضاکاروں کو اور اپنے ملازمین کو دیتا ہے. اسی طرح سے اگر جنگ کے دن ہیں تو محکمہ شہری دفاع جو ہے وہ بمباری سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی پھر بتاتا ہے، اور اس کی تربیت جو ہے یہ عوام کو بھی دیتے ہیں اور اپنے رضاکاروں کو اور اپنے ملازمین کو دیتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان سے بچا جا سکے. نیکسٹ دیکھیں جی، یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرا دینے، چوکیداری کرنے، گھروں میں بلیک آؤٹ یعنی مکمل طور پر بتیاں بجھانا، اندھیرا کر دینا، اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے. تو یہ محکمہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے، اپنے رضاکاروں کو پہرا دینے کی تربیت دیتا ہے، اور بلیک آؤٹ یعنی جب جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور دشمن کا خطرہ ہو تو پہلے ہی سائرن بجا دیے جاتے ہیں، اور پھر پورے جو محلے یا علاقے ہیں جہاں خطرہ ہو وہاں بلیک آؤٹ کروا دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی لائٹ کہیں پہ ذرا سی روشنی بھی جو ہے وہ نظر نہ آ رہی ہو. اور اسی طرح سے ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت جو ہے وہ بھی ان کو دی جاتی ہے، جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے. لوگوں کا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے یہ تربیت لینے سے، اور ان کے اندر احساس ذمہ داری جو ہے یعنی فرض شناسی کا جو جذبہ ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں. حامد نے کہا، ابا جان کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے. بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو. اساتذہ استاد کی جمع، اپنے اساتذہ سے بات کرو. ابا جان میں کل اسکول جا کر اپنے اساتذہ سے بات کروں گا، اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں. میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا، اور آئندہ آنے والے وقت میں حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا. حامد نے پرجوش انداز میں کہا. حامد نے جذبے سے بھرے ہوئے انداز میں کہا. ابا جان نے حامد کو تھپکی دی اور کہا، شاباش حامد، شاباش. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سبق ہے یہ اختتام پذیر ہوا، یہ ختم ہوا. اور اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی مشق کر لیں گے. بیٹے آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو بہت اچھے سے کر لینا ہے تیار. آپ نے میننگ ساتھ ساتھ لکھنے ہیں.
اور یاد بھی کرنے ہیں، اور جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے جو جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں ان کو ساری زندگی یاد رکھیں کہ زندگی میں حادثات تو ہوتے رہتے ہیں، تو اگر کہیں کسی بھی طرح کی کسی انسان کو ضرورت ہو، اس کو مدد چاہیے ہو، تو ہم اس کی مدد دینے کے قابل ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے والدین کے لیے دعا سے اپنی دعا کا آغاز کیا کریں، اسی طرح سے اپنے تمام اساتذہ کرام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔